جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں دیپا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو. آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے. اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے؟ آپ رائے دیں گے؟ مجھے سمجھنے ہیں کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک چیز کا مجھے پتہ ہے, ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے. ہوا کیا, یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا, چوکیدار تھا, نوکر تھے, وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا, وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو, ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا, وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک چیز, اور میں پولیس کو داد دوں گا, انہوں نے ایک چیز اس کی فالو کی. یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا. کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا, ان کو انٹرویو کیا. تو ایک چیز فالو کی ہے. تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی نا. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا. تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ راولپنڈی کا ایریا ہے امر پورہ نا. تو یہاں پہ گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں آج سب آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر. اور صرف لگانا نہیں, پھر اس کا دھیان رکھنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں, ہم نے درخت کاٹے ہیں, ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں, جس ملک کو اللہ نے یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک تو
ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں، اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے، ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے، ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے، ہم اپنے شہروں کا، تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی۔ لوگ آتے ہیں 5 سال کا الیکشن ہوا ہے، اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں، میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں، آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا۔ اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے، کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا، شہروں میں پانی ملے گا، گندگی کدھر جائے گی؟ گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے، ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے۔ تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں، جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کو، اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان۔ تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں، اس میں شرکت کریں پوری طرح۔ میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں۔ دوسری چیز، ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے، ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے، جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ۔ اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی، جس میں پتہ تھا ہرے علاقے کدھر ہیں، سڑکیں کدھر بنیں گی، گھر کدھر بنیں گے، کمرشل ایریاز کدھر ہیں۔ وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا، وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے۔ ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں، یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا، کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی، وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے۔ تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے۔ ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو روک دیں گے شہروں کو۔ شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے۔ اب دبئی ہے، دبئی اوپر گیا ہوا ہے، اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جس طرح نیو یارک ہے، اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے، اگر نیو یارک کو اس